الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا متفق علیہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان المعظم میں بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کتنے رکھتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو فرض نہیں ہیں، جو سنت ہیں، نفل ہیں۔ جو فرض ہیں ان کا ادا کرنا تو نہایت ہی ضروری ہے، اور جو نفل ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو فرائض ہیں ان میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کمی کو نفلوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ جیسے فرض نماز ہے تو نفل نماز بھی ہے، جیسے فرض زکوٰۃ ہے تو نفلی صدقہ بھی ہے، جیسے فرض روزہ ہے تو ایسے نفلی روزے بھی ہیں، جیسے فرض حج ہے تو ایسے نفلی حج بھی ہیں۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، تو فرائض کا ادا کرنا تو نہایت ضروری اس لیے ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ بندہ ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن نوافل بھی ساتھ ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ فرضوں میں کمی جو ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے روزے جو فرض ہیں وہ بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے بھی رکھتے تھے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، حضور ایسے مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگ جاتا تھا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں کھائیں گے۔ نفلی روزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اتنے مسلسل روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ اب روزے ہی رکھتے رہیں گے۔ وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ روزے بالکل نہیں رکھتے تھے، مسلسل نہیں رکھتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی پورا مہینہ روزے رکھے ہو، تو یہ صرف رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں ما علمتہ صام شہرا کلہ الا رمضان ولا افطرہ، فرماتی ہیں کہ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور اس کے علاوہ یعنی رمضان مبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، اور رجب کے بعد پھر شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 اسلامی مہینوں کے نام ہیں۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ وکانا یصوم شعبان الا قلیلا، بعض دفعہ تو شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزے رکھ دیتے تھے، اور بعض دفعہ فرماتی ہے کچھ تھوڑے بہت روزے شعبان میں نہیں رکھتے تھے، ورنہ پورا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت حدیث پاک ہے، اس میں آتا ہے، وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں وعن معاذہ العدویہ انہا سألت عائشہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام۔ معاذہ العدویہ عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے؟ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت نعم، میں نے کہا جی ہاں، ہر مہینے میں ہمارے پیارے نبی 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ فقلت لها من ای ایام الشہر، تو پھر وہ کہتی ہے میں نے اما عائشہ سے پوچھا کہ وہ کون سے 3 دن روزے رکھتے تھے، یعنی پہلے 3 دن، درمیانے 3 دن، آخری 3 دن، کون سے 3 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قالت لم یکن یبالی من ایام الشہر یصوم، کہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں جو 3 دن روزے رکھتے تھے وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ انہیں کہتے ہیں ایام بیز، کیا کہتے ہیں؟ ایام بیز۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے اس امت کے ساتھ، اور پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ تھا کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بھی بندہ ایک مہینے میں 3 دن روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں دیکھیں بھائی شب برات بھی آ جائے گی، 13، 14، 15 کو اگر بندہ روزہ رکھے گا تو جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ شب برات کا روزہ ہے، پہلے شب برات اور 15 شعبان کا روزہ ہے تو شب برات بھی آ جائے گی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس کی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوموار کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں بطور شکرانہ کے سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور آگے اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم بھی اپنے پیارے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اس مہینے میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے روزے رکھیں۔ اگر بہت زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 دن روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 شعبان کو۔ اور جو آخری 2 دن ہیں ان میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، آخری دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد رمضان مبارک آ رہا ہے، تو رمضان مبارک کے آنے سے بالکل پہلے روزے نہ رکھیں تاکہ بندہ تھوڑا فریش رہے، جسم میں کمزوری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔